بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام کیف شاکر ہے اور میں ریحان اسکول میں فاؤنڈیشن لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں ایفیڈ کیمپس اسلام آباد میں۔ اور آج ہمارے ساتھ ہیں مس فیضہ صبا بطول، اور آج ہم ان سے ان کا انٹرویو لیں گے اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ تو السلام علیکم میم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر میم۔ اچھا میم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا؟ حفظ کا سلسلہ میرا بچپن میں شروع ہوا تھا۔ ابھی 5 کلاس سے پہلے میں نے حفظ کرنا سٹارٹ کیا تھا، لیکن پھر تھوڑا سا گیپ آیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اسکولنگ نہیں کی، تو 11 سال کی عمر میں میرا حفظ مکمل ہو چکا تھا۔ اچھا، تو آپ کو اپنا حفظ کرنا کیسے لگا؟ اچھا لگے؟ ہاں جی، مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اسلامک اسٹڈیز کی طرف اور اسلام کو پڑھنے سے متعلق۔ تو ہماری مسجد میں یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا نیا نیا۔ ہم پہلے بیچ تھے جنہوں نے قرآن کو حفظ کرنا سٹارٹ کیا تھا، تو وہیں پر شوق میں بچوں کے ساتھ میں نے بھی ایڈمیشن لیا۔ اور چونکہ میری میموری اچھی ہوتی تھی اور میں جلدی سے چیزوں کو پک کر لیتی تھی، تو اس لیے میں نے حفظ میں داخلہ لے لیا اور مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا تھا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ اور پھر اوبویسلی اب تو اس اسٹیج پر ہوں کہ چیزیں مجھے انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں شعوری طور پہ، تو اب مجھے اپنے اس فیصلے پہ بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ایک اچھا قدم تھا، کیونکہ قرآن سے اب میں بہت زیادہ فائدے حاصل کرتی ہوں۔ اچھا، تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں کوئی اور بھی حافظ ہے یا بس آپ اکیلی حافظ ہیں؟ نہیں، میرے گھر میں ہی حافظہ ہوں اور کسی نے اس جانب قدم نہیں اٹھایا۔ ہاں، البتہ میری چھوٹی سسٹر ہیں، انہوں نے کچھ صورتیں کچھ پارے حفظ کیے ہیں، لیکن وہ مکمل طور پہ حفظ کی فیلڈ میں نہیں آئی ہیں۔ اچھا، تو آپ نے کتنے سال میں حفظ کیا تھا؟ میں نے تقریباً 2 سال میں میرا حفظ مکمل ہو گیا تھا، اور باقی ڈیٹ آپ کہہ لیں 6 to 8 months جو ہے وہ ریویژن ہوئی تھی، اور اس کے بعد میرا وفاقاً ایگزام ہوا تھا، امتحان ہوا تھا۔ صحیح ہے، تو آپ نے حفظ کون سے مدرسے سے کیا تھا؟ میرا حفظ جو ہے، میں نے اسٹارٹنگ جب میں نے آپ کو بتایا کہ تب میں گاؤں میں تھی، اسٹارٹنگ جب میں نے لیا حفظ کا، وہاں پہ نیا نیا مدرسہ وہ کھلا تھا، حفظ کی وہاں کلاس اسٹارٹ ہوئی تھی، تو وہاں پر میں نے 4 پارے حفظ کیے تھے۔ وہ مقامی مسجد تھی، جامعہ مسجد گاؤں کی۔ اور پھر جب اچھا ہم لوگ ادھر شہر کی طرف آئے راول پنڈی میں، تو یہاں پہ وفاق المدارس سے الحاق شدہ مدرسہ ہے، جامعہ امہات المؤمنین للبنات، وہاں سے میں نے حفظ کیا۔ اچھا، تو آپ نے ماشاء اللہ حفظ کیا ہوئے، تو آپ نے جو یہ پورا قرآن پاک حفظ کیا، تو اس میں آپ کو سب سے مشکل پارہ کون سے لگا تھا جب آپ نے حفظ کیا تھا تب؟ جب میں نے حفظ کیا تھا تب کی بات ہے، اب جی تو مجھے اس طرح سے یاد نہیں ہے کہ تب میرے لیے کون سی چیزیں مشکل ہوتی تھی۔ ہاں، اب تک جو ہیں متشابہات والے جو آتے ہیں، 4th پارہ، 6 پارہ اور 23 24، یہ ان میں مجھے اکثر میں آگے پیچھے گھوم جاتی ہوں اگر میں دھیان سے نہ پڑھوں تو۔ اچھا صحیح ہے، تو آپ روزانہ حفظ پر کتنا ٹائم دیتی تھی مدرسے میں؟ مدرسے میں ہماری صبح 7 بجے ہم نے کیمپس میں جا کے کلاس کے لیے جانا ہوتا تھا، صبح 7 سے لے کے شام عصر کے بعد ہمیں چھٹی ہوا کرتی تھی 5 بجے، تو پورا دن ہم مدرسے میں ہی ہوتے تھے۔ اچھا، تو آپ کو اپنے جب آپ کا حفظ مکمل ہوا تھا تو آپ کو کیا فیل ہوا تھا؟ آپ کو خوشی فیل ہوئی تھی؟ جی ہاں، بالکل ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک پوری پیاری سی تقریب ہوتی ہے، اس تقریب کو اٹینڈ کرنے کا شوق ویسے ہی شروع سے تھا باقی بچوں کا جو مدرسے میں دیکھتے تھے، تو اچھا اس لیے جب اپنی باری آئی تو وہ والی فیلنگس تھی کہ دوسروں کو ہم دیکھا کرتے تھے اس طرح سے ان کی سالانہ جو ہے اختتامی تقریب ہو رہی ہے، تو اب ہماری بھی ہوگی، تو بہت اچھی فیلنگس ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس ٹائم میری ایج بہت کم تھی، مجھے اتنا شعور تو نہیں تھا، لیکن اب جا کے وہ چیزیں فیل کرو تو وہ چیزیں بہت اچھے انداز میں اور بہت پیارے انداز میں وہ محسوس ہوتی ہیں، جو کہ اس وقت پہ نہیں تھی، بچے ہونے کی وجہ سے، بچپنا ہونے کی وجہ سے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ آج بھی قرآن پاک کی دہرائی کرتی ہیں روزانہ؟ جی ہاں بالکل، دہرائی کے لیے الگ سے بھی دہرائی کرتی ہوں، چونکہ اب لائف بزی ہوتی ہے، اس طرح سے الگ بہت زیادہ ٹائم دینا تو مشکل ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے اپنی آن لائن اکیڈمی سٹارٹ کی تھی، جس کا نام ہے صبغۃ اللہ انٹرنیشنل قرآن اکیڈمی۔
تو اس میں زیادہ تر حفظ کے بچوں کو ہی پڑھاتی ہوں، اور ان کو لینے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کی منزل جب میں سنتی ہوں تو میری اپنی منزل جو ہے وہ ریوائز ہوتی رہتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے حفظ کر کے آگے ابھی تک کسی کو حفظ بھی کروایا ہے آپ نے؟ جی ہاں بالکل، میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، آن لائن ہی میں نے زیادہ تر پڑھایا ہے، تو میرے آن لائن ہی اسٹوڈنٹس ہیں، تو ماشاء اللہ سے 3 ایسے بچے ہیں جنہوں نے مجھ سے مکمل طور پہ اپنا حفظ آن لائن کمپلیٹ کیا ہے۔ باقی جو ماشاء ہیں اللہ، کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے سلیکٹڈ سوراز حفظ کی ہیں، چونکہ میلس اتنا زیادہ نہیں پڑھتے، نہ میں پڑھاتی ہوں بڑی ایج کے بچوں کو، ہاں چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے سلیکٹڈ سوراز اور سلیکٹڈ پاراز جو ہیں وہ حفظ کیے ہیں، تو ان کی تعداد مختلف ہے۔ صحیح ہے، تو آپ نے جب حفظ کیا، اگر آپ میں مائنڈ میں ہو تو آپ کا حفظ کرنے کا سب سے جو یادگار لمحہ تھا وہ کون سے؟ حفظ کرنے کا سب سے یادگار لمحہ یا مدرسے کا سب سے یادگار لمحہ؟ جی جی، مدرسے کا، جب آپ حفظ کرتی تھی حفظ کے دوران۔ اچھا، حفظ کے دوران سب سے یادگار لمحہ وہ ہوتا تھا جب ہمیں 11 بجے بریک ہوا کرتی تھی، اور کھانا کھانے کے بعد 20 منٹ میں ہم نے کھانا فنش کرنا ہوتا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ ہم نے سو جانا ہوتا تھا۔ تو اب ہم فرینڈس جو تھی وہ لیٹ کر ایک دوسرے کو سٹوری سنایا کرتے تھے، ہم سوتے نہیں تھے، تو وہ ہمارا یادگار لمحہ ہوتا تھا کہ ٹیچر سے چھپ چھپ کے ہم لوگ پیچھے سٹوری سنایا کرتے تھے ایک دوسرے کو، چلیں حالانکہ ہمیں ٹھیک ہے، الاؤڈ نہیں تھا۔ اچھا صحیح ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کو آپ نے حفظ کر کے آگے اس کا مطلب جس طرح عالم کا عالمہ کا کورس ہوتا ہے تو آپ نے وہ بھی کیا ہوا ہے؟ میں نے ایسا جس طرح سے پراپر مکمل عالمہ کا کورس تو نہیں کیا ہوا، ہاں ابھی میرا سٹارٹ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جرنی بتاتی چلوں۔ جب میرا حفظ کمپلیٹ ہوا تھا تو اس کے بعد میں نے 8th کے ایگزام دیے تھے، ود ان 2 منتھس میں نے بس 8th میں پڑھا اور ان کے ایگزام دے دیے، پھر میں نے 9th 10th کیا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جب ابھی میرا چل رہا تھا تو اس کے بعد مجھے شعور آ چکا تھا، تو مجھے میتھس میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہوا کرتا تھا اس دور میں، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں آگے اگر میتھس کو اپنا فیوچر بناؤں تو مجھے اس کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا، اور پیچھے جو میرا حفظ ہے وہ چھوٹ جائے گا، پھر اس کی ریویژن اس طرح سے نہیں ہو سکے گی۔ تو سیکنڈ ایئر کے بعد میں نے اپنی فیلڈ کو سوئچ کیا تھا اور میں اسلامک اسٹڈیز کی طرف آئی تھی، چونکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا تو مجھے ایسی یونیورسٹی کی تلاش تھی جو اسلامک اسٹڈیز سے ریلیونٹ ہو یا پھر عربک سے ریلیونٹ ہو۔ اب چونکہ عربک اس طرح سے سیکھی نہیں ہوئی تھی تو یہ بھی خوف تھا کہ عربی تو آتی نہیں ہے، یونیورسٹی میں اتنا مطلب کیسے کریں گے، تو وہ عربی کا بھی خوف اس ٹائم پہ مجھ پہ طاری تھا۔ تو پھر اچھا اسلامک یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا، وہاں پہ تھا اصول الدین، عربک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اصول الدین الگ ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس میں جیسے بیسیکلی عالمہ کا کورس ہوتا ہے اس سے واسٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں، بڑے لیول پر سبجیکٹ ہوتے ہیں، بی ایس کو 4 ایئرس کا تھا، اور اس کے اسٹارٹنگ میں بھی عربک لینگویج کا کورس تھا 1 ایئر کا۔ جب ایڈمیشن لے چکے اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی عربی پڑھنی پڑے گی، لیکن تب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، فی وغیرہ جمع کروا چکے تھے، تو پھر ہمیں اچھا پڑھنا پڑا، لیکن جب عربی کو پڑھنا سٹارٹ کیا تو پھر بہت مزہ آیا، اور پڑھنے کے بعد اب احساس ہوتا ہے کہ وہ سٹیپ ہمارا بہترین سٹیپ تھا، اگر وہ نہ لیتے تو آج کہیں اور ہی پہنچے ہوتے۔ اچھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے نا، وہ ہماری شریعت ہے، ٹھیک ہے، ہم نے زندگی میں جتنی بھی رہنمائی لینی ہوتی ہے وہ ہم نے اپنی شریعت کے تھرو لینی ہوتی ہے، اور شریعت جو ہے وہ کہاں سے نکلی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور وہ انہیں کہاں سے ملی ہے، انہیں قرآن کے ذریعے ملی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے قرآن ہماری زندگیوں کی اساس ہے۔ اگر آپ قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے تو آپ نہ تو دنیا میں نہ آپ کی دنیا کامیاب ہو سکتی ہے، اور نہ آپ کی آخرت کامیاب ہو سکتی ہے، تو اس لیے قرآن جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے طور پر بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور عقیدے کے علاوہ بھی ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں اگر حقیقی معنی میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو قرآن پاک کی جو سب سے بڑی تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ مطلب جو قرآن پاک ہمیں سب سے بڑا سبق دیتے ہیں اپنی زندگی میں وہ کیا ہے؟ یہ تو ہر انسان کا فہم مختلف ہوتا ہے، میرے اکارڈنگ جو ہے وہ قرآن کی جو تعلیم ملتی ہے ہر آیا کو آپ دیکھیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ عقیدہ آخرت کے بارے میں، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں،
ہر اچھا آیا کو نا آپ اس طرح سے انالیسس کریں تو یا تو وہ ہیں اللہ تعالیٰ سے متعلق یہ ساری، یا عقیدہ توحید کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، یا پھر وہ آخرت سے ریلیونٹ ہو جائیں گی چیزیں، یعنی غیب پر ایمان. ٹھیک ہے. اچھا. تو یہ جو مطلب آپ نے جس عمر میں حفظ کیا، تو آپ کا کیا مطلب مشورہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو کون سی عمر میں حفظ کرنی چاہیے جب مطلب ان کی میموری صحیح مضبوط ہوتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں؟ حفظ کے لیے کوئی خاص عمر نہیں درکار ہوتی، بچے کے شوق کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. ہاں بچپن میں اگر آپ کرواتے ہیں، اس کو یہ ماحول دیتے ہیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم کی جو چیزیں یاد کی گئی ہوتی ہیں وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بنتی ہیں، لانگ ٹرم میموری میں آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں. تو بچپن میں بچوں کو اور پریشانیاں، فکریں، دیگر ذمہ داریاں وغیرہ نہیں ہوتی، تو ان کے پاس بس ایک یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے، اور حفظ اگر وہ کرتے ہیں تو وہی کرنا ہے. تو اس وے میں میرے خیال سے بچپن کا ٹائم پیریڈ ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. اگر وہ 1 سال 2 سال، کیونکہ کچھ بچے شارپ بھی ہوتے ہیں، ان کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے، تو ود ان 1 ایئر وہ اپنا حفظ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو جو کچھ میری طرح ایوریج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ 2 ایئرس لے لیتے ہیں، اور کچھ جو تھوڑے سلو ہوتے ہیں وہ 3 ایئرس تک بھی چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ لگاتار اس کو پڑھتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے رہیں، تو پھر آپ کا یہ ہو جاتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. تو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے، حفظ کرنا مشکل نہیں ہوتا، اصل میں مشکل ہوتا ہے حفظ کو سنبھال کے رکھنا، بعد میں اس کی ریگولر پریکٹس اور وہ ماحول بنائے رکھنا کہ آپ اس کو دہراتے رہیں اور یہ چیز آپ کو بھولے نہیں. اچھا. تو حفظ انسان کو کتنے عرصے میں کرنا چاہیے؟ مطلب سب سے مطلب اس حساب سے بتائیں کہ اس کا حفظ بھی ہو جائے اور اس کو اپنی منزل وغیرہ بھی صحیح طریقے سے یاد رہے. میں آپ کا کوشچن سمجھی نہیں. اگر آپ کا سوال اس متعلق ہے کہ اس کو کون سی ایج میں حفظ شروع کرنا چاہیے، تو اس کا جواب میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے دے چکی ہوں. اگر کچھ نہیں، اور مطلب ہے تو اس کو ایلیبوریٹ کیجیے گا پلیز. میں نے کہا ہے کہ جب بچے حفظ کرتے ہیں، جیسا آپ نے بتایا ہوں چھوٹی عمر میں، تو ہوں ہوں اس کو کتنے سال کے اندر حفظ کرنا چاہیے کہ اس کو قرآن پاک صحیح طریقے سے یاد رہے؟ اس کا بھی زیادہ جواب میں سے آپ کو زیادہ دے چکی ہوں. اس کا زیادہ سے جواب زیادہ میں اس آپ کو کو دے کتنا ٹائم؟ چکی ہوں. کچھ اچھا. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ شارپ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، ان کی میموری شارپ ہوتی ہے، وہ جلدی چیزوں کو پک جی. کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بچے ود ان 1 ایئر حفظ اپنا کمپلیٹ کر سکتے ہیں. 30 پارے ان کے لیے حفظ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شائننگ اسٹوڈنٹس جنہیں آپ کہتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. کچھ جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ 2 سال لگا لیتے ہیں. ریگولر بیس پہ آپ اگر جائیں، کلاسز لیں منڈے ٹو سیٹرڈے، اور کوئی جی. بھی آپ کا آف نہ ہو، مارننگ ٹو ایوننگ آپ کلاسز لیتے رہیں، تو ود ان 2 ایئر بالکل آرام سے ایک ایوریج بچہ جو ہے وہ حفظ اپنا کمپلیٹ کر سکتا ہے. اور اگر اچھا. کوئی سلو لرنر بھی ہے تو وہ 3 ایئرس تک جائے گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا. لیکن بات اچھا. یہی ہے کہ وہ ریگولر رہے. اگر ریگولر نہیں رہے گا تو اوبیسلی پھر اس کا وقت زیادہ لگے گا. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں علم کی اہمیت آپ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تھا تو پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ پڑھیے. ٹھیک ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو قرآن نازل ہوا اس کا پہلا لفظ ہی اقرا تھا. تو اس اقرا کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمیں علم کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ حدیث مبارکہ کی طرف آئیں تو حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کون سا علم فرض ہے؟ یہ شریعت کا علم ہے، اور شریعت کے علم میں ہی ہمارے دنیاوی علوم بھی شامل ہیں، کیونکہ اسی دنیا کے گرد ہی تو ہماری شریعت گھومتی ہے. جی. تو اسلام میں جس استاد سے ہم علم حاصل کرتے ہیں اس استاد کا کیا مقام ہوتا ہے؟ اس مقام کو، استاد کے مقام کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے آسان طریقہ بتاؤں تو جو میں فالو کرتی ہوں، جس کو سمجھ کے میں اپنے اساتذہ کی رسپیکٹ کرتی ہوں اور انہیں عزت اور احترام دیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل جانا. ٹھیک ہے. میں نے انہیں اچھا. دیکھا اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذ تھے، وہ انہیں دین سکھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنے شوق سے، کتنے لگن سے اور کتنے احترام سے ان سے قرآن سیکھا کرتے تھے. آپ
یہ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پر وافر مقدار میں ملیں گی۔ تو میں نے یہاں سے استاذ کے مرتبے کو جانا کہ وہ رتبہ کتنا بلند ہے اور ہمیں کتنی اہمیت دینی چاہیے، بالکل ویسی اہمیت دینی چاہیے جیسے جو ہمارے صحابہ تھے انہوں نے اپنے استاذ کو دی، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشہ تھا وہ بھی استاذ کا تھا، تو اس لیے بھی استاد کا جو پیشہ ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کا رتبہ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان پیاری پیاری باتوں کو مد نظر رکھ کر آپ اپنے سامنے استاد کو دیکھیں گے تو آپ ہمیشہ ان کو قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کبھی ان کی ڈس رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک انسان کی زندگی کا جو حقیقی مقصد ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف خوبیوں سے اور مختلف خامیوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر انسان میں چونکہ ہم انسان ہیں اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، دونوں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ فرشتے نہیں ہیں ہم کہ جو کہ صرف خوبیاں ہی ہوں خامیاں کوئی نہ ہوں۔ تو اس لیے ہر انسان کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا زندگی کا سب سے بڑا مقصد، سب سے حقیقی جو گول آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا انسان کو مل جائے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان کہے کہ یہ چیز اگر یہ میرا حقیقی مقصد ہونا چاہیے تھا، یہ مجھے نہیں ملا تو اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت بڑے لیول کی بات ہے۔ ہاں، باقی سارے مقاصد اور گولز جو ہیں وہ اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ پہلا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے بعد ہو گیا کہ بطور مسلم، بطور امت مسلمہ، بطور امت محمدیہ میرا کیا کردار ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، پھر اس سے بڑے لیول پہ جائیں اپنی نیشن کے لیے، پھر انٹرنیشنل لیول کے لیے اور پھر امت کے لیے، ٹھیک ہے؟ بطور مسلمان ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں یا میں کیا کردار ادا کر رہی ہوں، میں اس وے میں سوچتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس وے میں آپ کا کیا ہے بطور امت ہی؟ میرا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اسلام کی سربلندی، ٹھیک ہے؟ اسلام کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا، اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچانا، اس کو پھیلانا اور اس اسلام کے جھنڈے کو سربلند کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان جی کے مقصد کو، ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہمارا فریضہ بھی ہوا، اور ہمیں وہاں سے اس کو اپنے مقصد کے طور پر بھی چن لینا چاہیے کہ جہاں پر اسلام کی سربلندی کا کام ہو رہا ہے وہاں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اگر حصہ نہیں لے سکتے تو ان کے ساتھ کسی اور صورت میں تعاون ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ علم اور عمل میں کیا فرق ہے؟ علم اور عمل میں آپ کے لیول کے مطابق میں جا کے بتاؤں تو آپ یہ دیکھیں، علم بیسیکلی آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ ایک را نالج ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی معلومات آپ حاصل کر لیتے ہیں اس سے آپ کو علم آ گیا، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ جی اگر آپ کو کوئی بتائے کہ مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کون کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ آپ کے جی پاس علم آ گیا، ٹھیک ہے؟ معلومات آ گئی۔ اب عمل میں کیا فرق ہے؟ اب مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، یعنی آپ پر بھی 5 نمازیں فرض ہیں، تو آپ جب تک یہ نمازیں پڑھیں گے نہیں، آپ اس کو عمل میں نہیں لے کے آئیں گے، یعنی آپ کے پاس معلومات تو ہے لیکن آپ نے نمازیں نہیں پڑھی تو اٹ مینس آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جی یہ چیز ہے علم اور عمل میں فرق۔ صحیح ہے، تو چلیے اب میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں، آپ آج کل کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آج کل کے نوجوان سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم اس پر ویسٹ کرتے ہیں، تو میری طرف سے انہیں یہی پیغام ہے کہ اپنے وقت کو پہچانیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں انہیں پازیٹیو وے میں، اچھے کاموں میں جو آپ کو زندگی میں کام آ سکیں اور جو آپ کے نہ صرف اس زندگی میں بلکہ اخروی زندگی میں، آخرت میں بھی آپ کے کام آ سکیں، اس میں ان کو صرف کریں، یعنی دین اور دنیا کو بیلنس لے کر چلیں۔ تو ان شارٹ ٹھیک میرا ہے، یوتھ کو یہی پیغام ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میم، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ سو یہ آپ تھا کا آج کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے انویٹیشن دیا اور جی مجھے یہاں پہ بلایا، مجھے بہت اچھا لگا آپ کو انٹرویو دے کر۔ بہت شکریہ، تو یہ تھا آج کا ہمارا جزاک اللہ۔ انٹرویو، تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔
اللہ حافظ.